مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں تانیہ کنول پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر عزیزوں آپ کے ساتھ شامل ہوں کہ آپ کے ساتھ اس بوجھ کو جو خداوند ہمیں دیتا ہے آپ سے شیئر کریں۔ اور آج ہم بات کریں گے فصل کاٹنے والے مزدور۔ یہ فصل کیا ہے اور مزدور کیا ہے؟ ہم بہت سارے خادموں سے سیکھتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے مگر کاٹنے والے کم۔ تو فصل کیا ہے اور کاٹنے والے کیا ہیں، اور اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ کیا ہم آج تک اس سے دور ہیں یا اس تک پہنچ گئے ہیں؟ آئیے سیکھتے ہیں بشپ صاحب سے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت عطا تھینک فرمائے۔ یو۔ ناظرین آپ سب کو بھی سلام، اور خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ بشپ صاحب، کہیں پر ہم خداوند کے کلام میں پڑھتے ہیں کہ دلہن تیار ہو رہی ہے۔ آپ نے اپنے پچھلے پروگرامز میں کہا تھا کہ خادم کا کام ہے کہ ایک تو لوگوں کو نجات کی طرف راغب کرے، اور دوسرا مسیح یسوع کی دلہن تیار کرے۔ اور آج ہم جب اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں کہ فصل تو بہت ہے، تو کیا مسیح یسوع کی دلہن فصل ہے اور وہ تیار ہے، یا خادموں کی ابھی ان کو تیاری میں کمی ہے، یا وہ تیار ہیں ایمان لانے کے لیے اور خادم ان کو باقاعدہ طور پر وقت نہیں دیتے، وہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ کٹائی کا کیا سلسلہ ہے؟ بیٹے، دو تین باتیں ہیں جو بڑی اہم ہیں، سوچنے والی ہیں، غور کرنے والی ہیں، اور دعاؤں میں رکھنے والی ہیں۔ ہر ایماندار کے لیے لازم ہے کہ وہ ان باتوں کو دعا میں رکھے۔ نمبر ایک تو فصل بہت ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ خدا کی بادشاہت میں آنے کے لیے تیار ہیں، ان کو تیار کیا جا سکتا ہے، ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، خدا کا کلام ہے۔ یہ مقدس متی کی انجیل اس کے 9ویں باب کی 38ویں آیت ہے کہ پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیجے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ خدا کے خادم بہت ہیں، مطلب پادری، بشپ، اور کئیوں کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا۔ یہ سمجھنے والی بات ہے کہ کیا سارے فصل کاٹنے والے ہیں؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے یہاں ہم نے پیچھے کچھ سبزیاں لگانے کی کوشش کی۔ سبزی لگانا ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، ایک باقاعدہ پیشہ ہے، ایک باقاعدہ ٹریڈنگ ہے، ایک باقاعدہ سائنس ہے جس کو آپ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ اب بیٹے نے کیا کیا ہے؟ بیٹے نے اپنا مزدور لگا لیے، انہوں نے کھود کے گوڈی کر کے جگہ بنا لی، اس میں کھاد ڈال لی، اس میں سارا کچھ کر کے تیار کر لی۔ لیکن چونکہ وہ کھیتی باڑی نہیں جانتے تھے، ان کو کھیتی باڑی کے اصول نہیں آتے تھے، وہ اس کام کو بغیر انسٹرکشنز کے آگے نہیں بڑھا سکے۔ اب جو مزدور ہیں، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ پادری اور بشپ بہت اور خدا کے خادم تھوڑے، ٹھیک ہے؟ جہاں اصلی ہے وہاں نقلی بھی ہے۔ جہاں خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا تو میرے اور آپ کو سکھانے کے لیے فرمایا تھا، اور میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا لازمی۔ جی، پہلا کرنتھیوس کا 4 باب، یہ پہلے بھی پڑھا گیا ہے لیکن دوسرے کانٹیکسٹ میں ہم ایک ہی حوالے سے مختلف چیزیں دیکھ سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوس کا 4 باب ہے اور پہلی دوسری آیات ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا میرے ساتھ مل کے جی، کہ یہاں لکھا ہے کہ آدمی ہمیں مسیح کے خادم اور خدا کے بھیدوں کے مختار سمجھے، اور مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ وہ دیانتدار نکلے۔
جی. اب دیانتداری جو ہے وہ پیسے کی بھی ہے، دیانتداری محبت کی بھی ہے، دیانتداری اپنے وقت کے استعمال کی بھی ہے. لیکن ان ساری باتوں میں جہاں یہ آیت ہم نے 9ویں باب کی آخری آیت پڑھی ہے متی کی انجیل میں سے، خداوند یسوع مسیح نے جب اس بھیڑ کو دیکھا تو اسے ان پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی طرح تھے جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. اب بیٹا بات یہ ہے کہ یہاں تو ہم پورے دل سے خدا کی، جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. یہاں تو آپ خدا کے خادم ہیں، اور اگر خدا کے خادم ہیں تو پھر آپ کو دیانتدار ہونا چاہیے، خدا کے بھیدوں کا مختار ہونا چاہیے. لیکن اس میں یہ جو ایک اہم عنصر ہے وہ ہے ترس کا، ترس اور محبت کا چولی دامن کا ساتھ ہے. آپ کسی بھوکے کو دیکھ کر روٹی کھلاتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی کھلائی، اور پھر ایک طرح کے لوگوں کو وہ کہیں گے میں بھوکا تھا تم نے مجھے روٹی نہ کھلائی، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا. پھر دوسری طرف کے لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا. اچھا بشپ صاحب، یہاں پہ تھوڑا سا میں سیکھنا چاہوں گی آپ سے، اپنے لیے بھی. ہمارے ملک میں تو جگہ جگہ لوگ بھوکے ہیں، وہ مانگتے ہیں روٹی، لوگ اپنے آپ کو وہ کپڑے مانگتے ہیں. تو کیا یہ والے بھوکے اور ننگے ہیں جن کو ہم نے زیب تن کروانا ہے؟ دیکھیں ہر امیر آدمی کے دروازے پر ایک لازر موجود ہے. اپنے دشمنوں سے ہم نے محبت رکھنی ہے، جی. اپنے پڑوسی سے ہم نے اپنے برابر محبت رکھنی ہے، اپنے دروازے پر پڑے ہوئے لازر کی ہم نے خبر گیری کرنی ہے. اب یہ جو ہم اپنا ایک سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے کہ وہ ان روٹی کے ٹکڑوں کو جو اس کی میز پر سے گرتے تھے ان کو کھانے کے لیے وہ ترستے تھے. اب وہ ٹکڑے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے جو گرتے تھے، کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گر جاتے نا، کپڑے سے میز صاف کر لیتے ہیں. وہ جو مثال ہے، وہ طریقہ ہے. میرے پاس ابھی کافی سال، کوئی 22-24 سال ہو گئے، ایک امریکہ سے ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، تو ہم سرحد کے علاقے میں گھوم رہے تھے. تو وہاں رسال پور کے پاس جب نوشہرہ سے نکلتے ہیں تو دریا کے کنارے مچھلی بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ گورے چٹے کالے پیلے سارے مل کے ہم وہاں بیٹھ کے مچھلی کھانے لگے. تو یہ میں نے نکالا ہے کہ جیسے یہ روٹی ہے. اچھا جب روٹی بچ جاتی تھی، آدھی آپ نے کھا لی، آدھی آپ کے پاس بچ گئی، تو آپ نے اپنے ہاتھ، کیونکہ اس زمانے میں ٹیشو پیپر تو تھے نہیں، آج کل ٹیشو پیپر ہیں، واشنگ بیسنز ہیں، آپ آج آ کے ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو وہ جو لوگ جو تھے نا، وہ آدھی روٹی جو بچی ہوئی ہے نا، اس کو ساتھ ایسے ہاتھ اپنے صاف کر کے جو سبزی لگی ہے اس کو ایسے پھینک دیتے تھے. اچھا. یہ مطلب جیسے آدھی روٹی بچی ہے یا پونی روٹی بچی ہے یا کافی ساری روٹی بچی ہے، یہ میں نے نکالنے کے لیے، سکھانے کے لیے یہ ٹیشو پیپر نکالا ہے، تاکہ دیکھنے والے جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کہ ایسے آدھی روٹی کھائی ہے، آدھی کو اپنا بچ گئی ہے، پیٹ بھر گیا ہے، تو اس کے ساتھ ہاتھ صاف کیا اور پھینک دیا. تو وہ بچے ہوئے ٹکڑے جو تھے وہ اس نے ترس کھا کے نہیں دیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر امیر آدمی یا جو افورڈ کر سکتا ہے، آپ ہو میں ہوں، اگر ہمارے دروازے پہ کوئی لازر ہے اور خالص دینداری، خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کی بوقت ضرورت ان کی حاجتوں کو رفع کرنا، یہ خالص دینداری ہے. جہاں خالص ہے وہاں ناخالص بھی ہے. جہاں خادم اصلی ہیں وہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ بھیڑوں کے لباس میں بھیڑیے بھی آئیں گے. اب فصل کاٹنے کے لیے مزدوروں کی بات ہو رہی ہے.
خدا کے کلام کے قحط کی بات ہوتی ہے. ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کوئی ایسے خادم ہیں جو خدا سے خدا کا کلام مانگتے ہیں اور پھر لوگوں کو سناتے ہیں. کئی ایسے ہیں جو ادھر ادھر سے اپنا آیتیں دیکھ ڈھونڈ کے تو اپنا بنا لیتے ہیں اور خدا کا روح وہاں پر نہیں ہوتا. یہاں پر جو ترس آنا ہے وہ روحانی خوراک اور دنیاوی خوراک دونوں کی بات ہو رہی ہے. لیکن ترس اور محبت اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہو، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے. محبت ہوگی تو ترس آئے گا. خداوند یسوع مسیح کو ترس آیا. خدا نے جب دیکھا، اگر آپ یسایہ 63 باب دیکھیں پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ خدا نے دیکھا تو کوئی بچانے والا نہیں تھا اور کوئی مددگار نہیں تھا، اس کو کوئی نظر نہیں آئی، کوئی ہستی نظر نہیں آئی. اب یہاں پہ بھی 1 نمبر کے بھی خادم ہیں اور 2 نمبر کے بھی خادم ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو بھیڑوں کے لباس میں بھیڑیے. یہ خدا کے قحط کلام کی قحط کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. لکھا ہے نا خدا کے کلام کا قحط ہوگا. تو جہاں خدا کے کلام کی صحیح تعلیم یا تفسیر نہیں ہوگی تو وہ خدا کے کلام کی قحط کی کیفیت ہے. تو سب سے پہلا عنصر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کو دیکھ کر ان پر ترس آنا چاہیے، یہ سمجھ کے کہ یا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے یا یہ روحانی بھوک سے مر جائیں گے. اگر دونوں صورتیں ہوئیں تو ان کا ذمہ دار میں ہوں. یہ ذمہ داری میرے سپرد کی گئی ہے. خدا نے مجھے چنا ہے، یا میں خود ساختہ ہوں، یا مجھے لوگوں نے بنا دیا ہے، یا مجھے ایک نظام نے بنا دیا ہے، اور وہ جو خدمت کا روح ہے وہ میرے اندر نہیں ہے. فصل کاٹنے والے بہت ہیں. مطلب ایسے بھی ہیں. میں نے امریکہ میں کینیڈا میں دیکھا 5 خاندان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مل کے عبادت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. انہوں نے اپنا سرکٹ بنایا ہوا ہے. یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں، ایک گلی میں نے سنا ہے 14 چرچ ہیں. کیوں بھی مل کے کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ ایک ہی خادم دوسرے خادموں کے ساتھ مل کے کیوں نہیں خدمت کر سکتا؟ کیا ہم ڈیوٹیاں بانٹ نہیں سکتے؟ کیا ہم اپنا جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پرکھ نہیں سکتے؟ اب دیکھیں اول زمانے کی کلیسیا کو دیکھیں، وہ ان کے بارے میں ان کی جو ریپوٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ اچھے لوگ ہیں، یہ کسی کے طرفدار نہیں ہیں، یہ لالچی نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ جو چندہ اکٹھا ہوتا ہے یہ اس میں سے گڑبڑ نہیں کریں گے. ان کو چن کر بیماؤں کی خبر گیری کے لیے مقرر کیا گیا. یاد ہے نا جی کہ یہ پہلا چناؤ تھا جو شاید یوتھ گروپ کہہ لیں یا ان کو آپ شاگردوں نے جو لوگ مقرر کیے تھے کہ تم یہ کام جو ہے یہ ڈیوٹی تمہارے ذمہ ہے. جی اب فصل میں اور فصل کاٹنے میں فرق ہے. اگر فصل وقت پر سنبھالی نہیں جاتی، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ سال میں اتنی کنونشنز ہوتی ہیں، سال میں اتنی ہیلنگ سروسز ہوتی ہیں، سال میں اتنے لوگ توبہ کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے پیدا ہونے کے بعد بچے کو اٹھا کے پھینک دینا. جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کو خبرگیری کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے، اس کو گرم یا ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو آپ پرورش کریں گے تو آپ بچے پیدا کرتے جائیں. اب فصل کو سنبھالا نہ جائے. فصل کو کاٹنا اور سنبھالنا یہ ایک عمل ہے کہ میں ان کو اپنا جو دانے ہوں گے ان کو میں اپنے ذخیرے میں رکھوں گا. ہاں، بھوسے سے الگ کروں گا اور بھوسا ایک طرف کیا جائے گا، جو گندم ہے وہ ایک طرف کی جائے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خداوند یسوع مسیح نے تمثیل سنائی تھی. انہوں نے کہا کہ جب فصل بوئی گئی تو دشمن نے اس میں کانٹے بیج
کڑوے کڑوے دانے دانے بو دیے. بو دیے. اب جو کاٹنے والے ہیں وہ خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، لیکن فرشتوں کی آمد سے پہلے جو فصل انہوں نے علیحدہ کرنی ہے، نیک و بد کو علیحدہ کرنا ہے، یا جو کام ان کا سپرد کیا گیا وہ کرنا ہے، اس سے پہلے ہمارے فرائض ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم نے کلام کا بیج بونا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کی دعوت دینی ہے، ہم نے جو اس کے نتیجے میں فصل تیار ہوتی ہے اس فصل کو سنبھالنا کس طرح سے ہے. اب میں نے عرض کی کہ ہم نے مزدور لگائے، ان کو کھیتی باڑی کا کوئی اندازہ نہیں تھا، وہ تو عام مزدور تھے، یہ اینٹیں اٹھا دو، یہ فلانا کر دو، یہ سیمنٹ مکس کر دو، یہ فلانی چیز پکڑا دو، وہ اس طرح کے مزدور تھے. لیکن جو کھیتی باڑی کرنا جانتے ہیں ان کو فصلوں کا پتہ ہوتا ہے، ان کو پانی کے دینے کا ٹائم کا پتہ ہوتا ہے، ان کو سنبھالنے کا. اگر فصل پڑی رہ جائے، زیادہ دیر پڑی رہ جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اب اگر بھنڈی ہے، بھنڈی آپ خریدنے جاتے ہیں تو آپ دیکھ کے خریدتے ہیں کہ یہ نرم ہو، پکنے کے بعد یہ سخت نہ ہو جائیں یا اپنا بیکار نہ ہو جائیں، آپ دیکھ کے لیتے ہو سبزی. اسی طرح سے دوسری چیز سبزیاں آپ لیتے ہو تو دیکھتے ہو کہ وہ صحت بخش ہو. یہ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ٹائم سے ان چیزوں کو سنبھالو. اگر مزدور کو یہ ہنر ہی نہیں آتا کہ وہ سمجھ پائے کہ اب فصل کی عمر کتنی ہے، اب اس کو پانی کس وقت دینا ہے، اب اس نے تیار کتنے دنوں میں ہونا ہے، اس کو سنبھالنا کیسا ہے، اور پھر اس کو کاٹ کے جو گیہوں ہے اس کو علیحدہ کیسے کرنا ہے، اور جو دانے ہیں گیہوں ہے اس کو مالک کے کھتے میں جمع کیسے کرنا ہے، یہ سیکھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور سکھانے والا کون ہے؟ خدا کا روح. خدا کا روح ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کے لوگ ہیں. اگر استاد اپنے شاگردوں کو، جو یہاں پہ آج کل کے دنیاوی استاد ہیں، اگر وہ اپنے شاگردوں کو کلام کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت اور صحیح ڈسپلن نہیں سکھا رہے. اب یہاں پہ آج کل ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ رات رات میں پادری بن جاتے ہیں، رات رات میں وہ بشپ بھی بن جاتے ہیں، رات رات میں وہ ڈاکٹریٹ بھی ہو جاتی ہے ان کی. وہ پہلے پادری صاحب لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر بشپ صاحب لکھنا شروع کرتے ہیں، پھر ساتھ ڈاکٹر بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ جو رات رات کے ہیں ان کے بارے میں خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ کسی نو امید پر جلدی ہاتھ نہ رکھ، کیونکہ یہاں معاملہ زندگیوں کا ہے. اگر زندگی بچتی نہیں ہے تو وہ مر جائے گی، اگر فصل بچتی نہیں ہے تو وہ مر جائے گی. اس لیے فصل کاٹنا ایک خدا کی بادشاہت میں اہم کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے، خدا کے خادموں کے سپرد کیا گیا ہے، ایمانداروں کے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ فصل کو سمجھے گا. فصل کون سی ہے؟ فصل کی اس وقت کٹائی کی ضرورت ہے. میں ڈیوٹی پہ ہوں، میں نے ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، میں نے فصل کو کاٹنا ہے، میں نے اس کو ترتیب سے اس کو سنبھالنا ہے، اس میں جو بیکار حصہ ہے اس کو علیحدہ کرنا ہے، جو دانے ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہے، جو نرم سبزی ہے اس کو میں نے اس طرح سے رکھنا ہے، ٹماٹر ہیں ان کو اس طرح سے رکھنا ہے. اب فصل میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں فصل سے مراد خداوند کے لوگ ہیں. خداوند کے لوگوں سے آپ ڈیل کیسے کرتے ہیں؟ آپ افسر بن کے ڈیل کرتے ہیں، آپ حکم دینے والے ہیں، آپ حکم چلانے والے ہیں، آپ زبردستی کرنے والے ہیں. آپ کس طرح کے خادم ہیں؟ آپ حلیم اور فروتن ہیں، آپ کو ترس آتا ہے، آپ محبت کی وجہ سے خدمت کر رہے ہیں، آپ خدا کے خادم بن کر اس کے نصاب کی وجہ سے خدمت کر رہے ہیں، آپ روحوں کا بوجھ محسوس کرتے ہوئے ان روحوں کو بچانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. اب مجھے یاد ہے کہ شاید کسی پروگرام میں نے یہ مثال دی تھی کہ بہت سارے لوگوں کو مقدس پالوس رسول کہتے ہیں، اور دیگر جگہوں پہ بھی لکھا ہے
کہ ان کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالنا پڑتا ہے. یہ زندگیاں بچانے کا عمل ہے، وہ ایک بہت اہم کام ہے جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے. اور خدا کے خادموں میں سے بہت سارے یہ بات سمجھتے ہیں کہ خدا نے مجھے دیانتدار سمجھ کر یہ خدمت میرے سپرد کی ہے. لیکن جب آپ خادموں کی زندگیوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے اتنے گرویدہ ہوتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کی اور اپنے استادوں کی بات مانیں یا نہ مانیں، اپنے خدا کے خادم کی بات کو وہ مٹی میں ملنے نہیں دیتے. بڑے دھیان سے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس پر عمل بھی کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے خادم ہیں جن سے لوگوں کو اتنی ٹھوکر لگتی ہے کہ وہ خدا سے دور ہوتے جاتے ہیں. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، مغرب کی مثال لیں. جب وہ بائبل لے کے نکلے مشنریوں کے طور پر اور انہوں نے خدا کے کلام کی منادی کی تو خدا نے ان کو اور ان کے ملکوں کو بڑی برکت دی. لیکن آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کس وجہ سے کہ ان کے چرچز میں دعا کے مذبے ختم ہو گئے تھے. ان کے چرچز میں کلام جس طرح سے دینا چاہیے وہ نہیں دیا جا رہا تھا. وہ دنیا کے اصولوں کے ساتھ کمپرومائز کرتے جا رہے تھے. اب آپ امبیسیوں میں چلے جائیں، آپ غیر ملکوں میں چلے جائیں، آپ کو دہریے زیادہ آئیں گے. ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ خادم جنہوں نے گھٹنوں کے بل ہو کر ترس کھا کر، ترس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو کلام کی غذا نہ کھلائی، اگر میں نے اس کو بر وقت دعا کے لیے تیار نہ کیا، اگر میں نے اس کو خدا کی بادشاہت کے بارے میں واضح طور پر نہ سمجھایا، اگر میں نے اس کو خدا کی بادشاہت کی دعوت نہ دی، اگر میں نے اس کی روحانی پرورش نہ کی تو یہ مر جائے گا. یہ ترس ہے. کیا آپ نے ترس کھانا ہے؟ جیسے خداوند یسوع مسیح ان پر ترس کھایا کرتے تھے کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند ہیں جن کا کوئی چرواہا نہ ہو. آپ چرواہا بنے، اور کس کی آپ نے پیروی کرنی ہے؟ اس اچھے چرواہے کی. خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. لوگ اپنے وسائل جو ان کے پاس ہوتے تھے وہ لا کر شاگردوں کے قدموں میں رکھتے تھے اور وہ لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ان کو بانٹ دیا کرتے تھے. ایک دوسرے کا خیال تھا، ایک دوسرے کا لحاظ تھا، ایک دوسرے کا ادب تھا، شیئرنگ تھی، رفاقت تھی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جب میں آپ کے گھر میں جاؤں تو آپ ایسے کرو گے کہ لو جی پاجی صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، یہ میری شکرگزاری ہے، ہم نے آپ کے آنے کا احسان اتار دیا ہے. آپ کی وزٹ کا ہم نے احسان اتار دیا. یہ ایک رواج بن گیا ہے. کئی گھروں میں خادم اس لیے نہیں جاتے کہ ان کو وہاں کچھ ملتا نہیں ہے یا ان کو تھوڑا ملتا ہے. یہ مزدور فصل کاٹنے والی بات ہے. اگر خدا کا خادم اس گھر میں جائے اور کہے کہ آؤ اپنی بائبل لے کے آ جاؤ، چلو بیٹھتے ہیں. دیکھو آپس میں ملنا جلنا دکھ سکھ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مین آبجیکٹ کیا ہے؟ ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہ اس کا اعتماد ہے. اب اس اعتماد کو ہم دھکا لگاتے ہیں، دھچکا لگاتے ہیں یا اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، یہ ہمارے اپنے بس کی بات ہے. باقی خداوند نے جس طرح آدم اور حوا کو آزادی دی تھی، ہمیں بھی آزادی دی ہے، کیونکہ اس کو اپنے بیٹے کے لیے محبت کرنے والی، وفادار رہنے والی، تابع رہنے والی، خدمت گزار دلہن کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے اس کام میں حصے دار ہیں. بہت بہت شکریہ بشپ صاحب آپ کی تمام اچھی باتوں کے لیے جو کہ آپ نے کلام کے وسیلہ سے ہم سے شیئر کی. عزیزوں،
فصل تو بہت ہے مگر کاٹنے والے مزدور تھوڑے. ہم سب بھی مزدور ہیں. خدا کی بادشاہت میں خداوند نے ہم سب کو بھی مزدور تو مقرر ضرور کیا ہے. جیسے اس نے کسی کو رسول، کسی کو استاد، کسی کو شاگرد بنا کر اس نے بھیج دیا، اسی طرح اگر ہمارے پاس بڑا رتبہ نہیں تو کم از کم اس نے ہمیں مزدور تو ضرور ہی بنایا ہے. تو ہم اپنی اس مزدوری کا اجر ادا کریں. ہم اس فصل کو جو ہمارے حصے میں ہے، یعنی اپنے دروازے کے سامنے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں خداوند نے کس کو ہمارے سپرد کیا ہے. کم از کم ہم اپنا اس کام کو ہی پوری ایمانداری اور دیانتداری سے کریں، تاکہ جب وہ آئے اور ہم سے پوچھے تو ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ آئے خداوند جو تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس کام کو بھی مناسب طور سے نہیں کیا. دیکھتے رہیے پروگرام مسیحی نقطہ نظر. پھر ملیں گے اگلے ہفتہ اسی وقت اسی جگہ پر پروگرام مسیحی نقطہ نظر میں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.